ایسی موجزانہ شان کہ دیکھنے والا اشعر اٹھتا ہے، دیکھنے والا ششدر اور حیران رہ جاتا ہے۔ حضور کی ذات پاک کا نظارہ کرنے والا آپ کو بے نظیر و بے مثال سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا، ظاہر ہے محبوب جو اسی کا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہوگا؟ وہ سیاسی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک آقا علیہ السلام کے تمام خصائل، حضور کے تمام شمائل، آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اور حضور کی ایک ایک بات، ایک ایک صفت آقا علیہ السلام موجزانہ شان کے مالک، موجزانہ شان کے مالک، ایسی موجزانہ شان کہ آپ حضور کی جس جس صفت کو بھی دیکھو اور جس جس عضو کو بھی دیکھو اسی لحاظ سے حضور بے نظیر اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھیں دیکھو تو حضور کی آنکھیں بھی بے مثال، حضور کی آنکھیں صحابہ کرام علیہ السلام نے دیکھی نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کی مبارک آنکھیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ سرمے کے بغیر ہی سرمگی ہے، سرمے کے بغیر ہی سرمگی ہے۔ آقا علیہ السلام سرما لگائیں یا نہ لگائیں رب نے آپ کی آنکھیں ہی ایسی بنائی تھی، لگتا ایسا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی مبارک پلکیں لمبی لمبی تھی، حضور کی مبارک آنکھوں کی پلکیں لمبی لمبی تھی، اور حضور کی آنکھ مبارک میں جو سیاہ ڈھیلا ہے وہ بالکل سیاہ تھا اور جو سفید ہے وہ بالکل سفید ہے۔ سبحان اللہ، اس سے حضور کی مبارک آنکھوں کا حسن بڑھ جاتا تھا، حضور کی آنکھوں کے حسن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام کی صحابہ آنکھیں دیکھتے تو کہتے خدا کی قسم ایسی آنکھیں نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہیں اور نہ بعد میں کبھی دیکھی۔ رب نے آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت بنائی۔ حضور کی مبارک آنکھوں کے کیا کہنے کہ جب حضور دیکھتے ہیں تو کسی کا دیکھنا آسمان تک ہوتا ہے، کسی کا دیکھنا دیوار تک ہوتا ہے، کسی کا دیکھنا چند میل تک ہوتا ہے، پر حضور دیکھتے ہیں نہ آسمان آگے حجاب بنتا ہے، نہ دیوار آگے حجاب بنتی ہے، نہ کائنات کی چیزیں آگے حجاب بنتی ہیں، بس حضور دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، فرشتے ہیں نا، ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ، حضرت اسرائیل آپ ہر لمحے ہر وقت اللہ کی ساری مخلوق کو دیکھتے ہیں، اور جس وقت کسی بھی اللہ کی مخلوق میں سے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، لیکن ہر لمحے میں ساری مخلوق کو دیکھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی کیا ڈیوٹی ہے؟ لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے ہر بندے کا رزق دیکھتے ہیں، اور جس کا رزق کم ہو رہا ہوتا ہے اس کو رزق پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت گرامی میکائیل اللہ کی ہر مخلوق کو ہر وقت رزق پہنچاتے ہیں اور ہر رزق پہنچانے والے کو دیکھتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر اس کو جس کو موت نے آ لینا ہے اس تک پہنچتے بھی ہیں اور اللہ کے ہر بندے کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، سرکار فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حضور کے اس فرمان میں جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل
چلا حضور کے جو امتی ہیں رب نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر لمحے رب کی ہر مخلوق کو دیکھتے ہیں، تو جو آقا بن کر آئے اور جو آقا بن کر آئے ہیں رب نے انہیں کیا شان عطا فرمائی۔ یہ ایک متفق کا قانون ہے ماہرین نظر کا اور فلاسفہ کا۔ وہ کہتے ہیں جس چیز کو دیکھا جا رہا ہو ایک تو وہ سامنے موجود ہو، کیا ہو؟ سامنے موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ اجالے کے اندر ہو، روشنی کے اندر ہو۔ اگر روشنی میں ہو تو نظر آئے گی اور سامنے ہو تو نظر آئے گی۔ لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں انی لأراکم من وراء ظہری، حضور فرماتے ہیں ایک اور روایت میں فرمایا واللہ انی لأراکم من وراء ظہری، ایک اور روایت میں فرمایا انی ارا رکوعکم و خشوعکم، سرکار فرماتے ہیں اے میرے غلاموں میں تمہارے جیسے سامنے کو دیکھتا ہوں میں تمہارے اندر کو بھی دیکھتا ہوں، اور جیسے تم رکوع کر رہے ہوتے ہو اس رکوع کو دیکھتا ہوں، اور حضور فرماتے ہیں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، اور سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اپنے آگے دیکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرات گرامی اب ذرا اندازہ فرمائیں، حضور فرماتے ہیں میں اپنے آگے بھی دیکھتا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ رکوع کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، بندہ جب رکوع کرتا ہے نا تو جھک جاتا ہے، یہ ایک ظاہری کیفیت ہے۔ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ بندے کی نگاہ ظاہر تک جاتی ہے پر خدا کی قسم حضور کو رب نے ایسی نگاہ عطا فرمائی ہے جو باطن تک بھی چلی جاتی ہے۔ واقعہ یوں ہے جب سرکار نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے اور حضور کے پیچھے صحابہ ہوتے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ کے پیچھے اگر کوئی رکوع درست نہ کرتا یا اس کے خشوع کے اندر کمی آ جاتی تو حضور نماز سے فراغت کے بعد فرماتے اپنے رکوع اور اپنے خشوع سیدھے کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ حضرات گرامی یہ حضور کی نگاہ ہے، جو چیز سامنے ہو عام طور پر وہی دیکھی جاتی ہے۔ یہ فلاسفہ کا اصول ہے، یہ ماہرین نظر کا متفقہ قانون ہے، پر حضور فرماتے ہیں میں تمہارے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ پتا چلا دل سامنے نہ بھی ہو پر حضور دیکھتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اس میں تین طرح کی روایات ہیں، ایک روایت میں انی ہے، ایک اور روایت میں ہے انی لأراک، تیسری روایت کے اندر واللہ بھی ہے، اللہ کی قسم انی بے شک میں لأراکم البتہ دیکھتا ہوں من وراء ظہری اپنی پیٹھ کے پیچھے، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ اب اس میں قابل توجہ بات یہ ہے علماء بلاغت کا قانون ہے، علماء بلاغت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو سننے والا ایسا بندہ ہے جو آپ کی بات سن کر شک نہیں کرے گا تو آپ تاکید نہ لگائیں، تاکید کے بغیر گفتگو کریں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آگے بندہ ایسا ہے جو آپ کی بات میں شک کرے گا تو آپ کو چاہیے آپ اس میں تاکید لگائیں۔ کیا لگائیں؟ تاکید لگائیں۔ اگر وہ بندہ انکاری ہے، شک بھی نہیں کرے گا بلکہ انکار کر دے گا تو آپ کو چاہیے آپ مزید تاکید کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، لیکن سننے والا بندہ وہ آپ پر شک نہیں کرتا، آپ پر اعتماد کرتا ہے، تو آپ یوں کہہ دیں زید قائم، زید کھڑا ہے، وہ آپ کی بات کو مان لے گا۔ اگر وہ آپ کی بات میں شک کرتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے آپ یوں کہیں ان زیدًا قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اگر وہ شک میں مزید زیادہ ہے یعنی انکار کے قریب ہے، انکار بھی نہیں کرتا مگر انکار کے قریب بھی ہے، پھر آپ کو چاہیے دو تاکیدیں لگائیں۔ مثلا یوں کہیں ان زیدًا لقائم، بے شک زید
البتہ کھڑا ہے، یعنی ایک انا والی تاکید اور دوسرا لقائم من لام تاکید والی تاکید، یہ دو تاکیدیں ہو گئی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مخاطب منکر ہے، وہ انکار کر دے گا، آپ کی بات کا بالکل انکار کر دے گا، تو پھر آپ کو چاہیے آپ یوں کلام کریں، ان زیدن واللہ ان زیدن لقائم، اللہ کی قسم بے شک زید ضرور کھڑا ہے۔ تین تاکیدیں، کتنی؟ تین تاکیدیں، ایک واللہ اور دوسری انا اور تیسرا لام تاکید کا، تین تاکیدیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، یہ تو علماء نحو کا قانون ہے، یہ علماء بلاغت کا قانون ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی، بے شک میں، لَأَرَاكُمْ، البتہ تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ خود بتائیں، قانون تو آپ نے سن لیا کہ تین تاکیدیں کس کی ہوتی ہیں؟ اس کی ہوتی ہے جو ماننے والا ہو؟ نہیں، اس کے لیے سمپل بات کافی ہے تاکید کے بغیر، اور دو تاکیدیں جو اس کے لیے ہوتی ہیں جو متردد ہو اور قریب بالمنکر ہو، اس کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تاکید اس کے لیے ہوتی ہے جو شک کرنے والا ہو، اور تین تاکیدیں تو اس کے لیے ہوتی ہیں جو آخری درجے کا منکر ہو، آخری درجے کا انکاری ہو۔ گویا نبی پاک کو پتا تھا کہ دیوار کے پیچھے میرے دیکھنے کے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قائل نہیں ہوں گے، کہیں گے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، تو حضور نے تین تاکیدیں لگا کر فرما دیا، اللہ کی قسم، بے شک ضرور میں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سرکار نے اپنے تو اپنے رہے، غیروں کا منہ بھی بند کر دیا۔ حضور نے غیروں کا منہ بھی بند کر دیا، اور سرکار نے تین تاکیدیں لگا کر آخری درجے کے منکر کو بھی سمجھا دیا، اور ناداں، میری بینائی پر، میری بصارت پر، میری نگاہ پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ عام بندے کی نگاہ اور ہے، پر مصطفیٰ کی نگاہ اور، عام بندے کا دیکھنا اور ہے، حضور کا دیکھنا اور ہے، اور دیکھنے کے لیے اجالا بھی چاہیے۔ ماہرین نظر کا اس پر بھی اتفاق ہے، روایات کے اندر آتا ہے سرکار کو اجالے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ آقا علیہ السلام صحابہ کہتے ہیں حضور رات کے گھپ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے تھے، رات کے گھپ اندھیرے میں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب رب نے اپنی صفت کی تجلی ڈالی نا پہاڑ پر، موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو 40 دن کے بعد افاقہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر اپنے گھر گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ رات کے گھپ اندھیرے میں 30 میل کے فاصلے پر اگر کوئی سیاہ پتھر کے اندر چیونٹی چل رہی ہوتی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بھی دیکھ لیا کرتے۔ لیکن انہوں نے دیکھا تھا خدا کی صفت کے جلوے کو، اور حضور نے فرماتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سالبہ کلیہ ہے، اور سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ آتا ہے۔ پتا چلا ہر آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی، پر کچھ آنکھیں ہیں جو رب کو دیکھ لیتی ہیں۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، یہ قاعدہ ہے نا۔ آپ منطق کی کتابیں اٹھائیں، آپ اٹھائیں قطبی کو، مرقات کو، شرح تہذیب کو، یہ قاعدہ بیان کیا مناطق نے۔ کیا قاعدہ بیان کیا کہ سالبہ کلیہ کا اگر عکس نکالو وہ موجبہ جزیہ آتا ہے۔ رب کہتا ہے مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا عکس نکالو وہ کیا آئے گا؟ موجبہ جزیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی آنکھ خدا کو تو نہیں دیکھ سکتی، پر کائنات کی ایک آنکھ ایسی ہے جو دیکھ لیتی ہے۔ رب نے خود فرمایا ما ذاق البصر وما طغى، یہاں وہاں بھی الابصار، اور یہاں اسی الابصار جمع کا واحد البصر، ما ذاق البصر وما طغى۔ اور نگاہ مصطفیٰ نے جب خدا کو دیکھا، نہ ٹیڑھی ہوئی ہے نہ بند ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھتی، پر ابصار نہیں دیکھتی، بصر تو مصطفیٰ کی دیکھ رہی ہے۔
ایمان کے طور پر آؤ تو یہ بھی ثابت ہے، اگر میں نے کہا عقل کو لڑاؤ تو پھر بھی ثابت ہے کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے۔ بے شک بے شک، رأیت ربی فی احسن صورت۔ لوگ کہتے ہیں غیب نہیں جانتے، میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، یہ بتاؤ دیوار کے پیچھے جو چیز غیب ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ بولو اللہ نے۔ آسمانوں کے اندر جو چیز پنہا ہے، پوشیدہ ہے، غیب ہے، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے اسے کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ سارے غیب اللہ نے بنائے نا، لیکن حضور فرماتے ہیں معراج کی شب میں نے خدا کو آمنے سامنے دیکھا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میرے آقا نے خدا کا دیدار کر کے اپنے امت کو بتا دیا۔ تو میرے غلاموں، وہ عاشقان مصطفیٰ، حضور نے فرمایا سنیو، گھبراؤ نہیں، دو اینٹ کی مسجد کے ملا کی بات پہ نہ جاؤ، حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ جو سارے غیب بنانے والے تھے وہی خود تو ہمارے سامنے تھے، وہی خود تو ہمارے سامنے تھے۔ اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے۔ حضور اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب نگاہ موسیٰ کا یہ عالم ہے، جس نے خدا کی صفت کے پرتو کو دیکھا، موسیٰ سے ہوش رفت بیا پرتو صفات، تو عین ذات بے نگری و در تبسم۔ اے محبوب، اے آقا، حضرت موسیٰ خدا کو دیکھیں تو گر جائیں اور بے ہوش ہو جائیں، مدہوش ہو جائیں، پر آپ دیکھیں تو مسکراتے بھی ساتھ رہیں، مسکراتے بھی ساتھ رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی نگاہ پاک کے کیا کہنے، سرکار نے ایک دن صحابہ سے فرمایا آؤ بقی کی طرف چلتے ہیں، سرکار بقی کی طرف گئے اور حضور نے فرمایا صفیں بناؤ، سب نے صفیں بنائیں۔ صحابہ حیران ہے اب کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تمہارا بھائی حبشہ کا جو بادشاہ ہے اسلحہ، نجاشی بادشاہ، جس کو آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، حبشہ کا بادشاہ، وہ انتقال کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ صحابہ نے صفیں بنائی، سرکار آگے کھڑے ہوئے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جائے تو امام کے سامنے میت ہونی چاہیے، امام کے سامنے میت ہونی چاہیے، مقتدیوں کے سامنے ہو یا نہ ہو، لیکن امام کے سامنے میت ہو۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم سرکار نے نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا، لگ ایسے رہا تھا کہ جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہے۔ اور اسی طرح معاویہ لیسی جو جنگ موتا کے اندر انتقال کر گئے، حضور نے ان کی جنازہ پڑھائی، صحابہ کہتے ہیں لگ ایسے رہا تھا کہ جنازہ حضور کے سامنے موجود ہے۔ عام نگاہ جسے نہیں دیکھتی، نگاہ مصطفیٰ دیکھ لیتی ہے۔ لوگوں نے یہاں سے دلیل پکڑ لی کہ غائبانہ جنازہ جائز ہے، غائبانہ نماز جنازہ عند الاحناف ناجائز ہے، حرام ہے، غائبانہ جنازہ جائز نہیں۔ پر نبی پاک نے فرمایا تو یہ مصطفیٰ کریم کی خصوصیت ہے، خاصت الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، اور خاصہ ہوتا وہی ہے جو جس کا ہو اسی میں پایا جائے، اس کے غیر میں پایا ہی نہ جائے۔ اگر غیر بھی غائبانہ جنازہ پڑھائیں خصوصیت مصطفیٰ پہ نہ رہی نا، رب نے یہ خاص مصطفیٰ کا بنایا ہے، یہ شان ہی مصطفیٰ کی بنائی ہے، کسی اور کی یہ شان ہی نہیں کہ جنازہ کہیں اور ہو، پڑھا کہیں اور جا رہا ہو، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اس کے جنازہ بے شک حبشہ میں ہو، مصطفیٰ مدینہ میں ہو، پر حضور یہاں سے دیکھتے بھی ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ حضرت گرامی، حضرت یعلا جنگ موتا کے مخبر اور قاصد، جب وہ جنگ موتا کا پیغام لے کر آئے نا حضور کی بارگاہ میں کہ جائیں حضور کو سنائیں کہ آقا یوں ہوا، حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، آقا بڑی سخت گرمی تھی اور بہت گھمسان کی جنگ ہوئی، آل احوال سنانے آ رہے تھے۔ جب حضرت یعلا سامنے آئے نا، بڑے پتے والی بات ہے، جب حضرت یعلا سامنے آئے تو حضور نے فرمایا اگر چاہو تو میں بتاؤں، اگر چاہو تو تم بتاؤ۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو موتا کا حال میں سناؤں، اگر تو چاہے تو تو سنا۔ حضرت یعلا نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا یا رسول اللہ
سنا دیں، حضور آپ سنا دیں۔ روایات میں آتا ہے اٹھاؤ سیرت کی کتابیں، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، روایات میں آیا رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ نے جنگ موتہ کا حال بیان کرنا شروع کیا، بیٹھے مدینہ میں تھے پر جنگ موتہ کا حال بیان کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ سن بھی رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے تھے۔ جب حال بیان کر دیا حضرت یعلا کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا آپ نے ایک بال برابر بھی فرق نہیں رکھا، اسی طرح بیان کیا جیسے جنگ موتہ کا حال گزرا ہے۔ آپ نے بال برابر بھی فرق نہیں چھوڑا، آپ نے تو من و ان بیان کر دیا۔ کیا من و ان نہیں، من و ان۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا من و ان، لفظ من و ان نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے من و ان۔ سرکار نے من و ان پورا واقعہ موتہ کا بیان کر دیا۔ چند سال گزرے، قباء میں صحابہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، سرکار مشرق والی دیوار کی طرف بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کافی دن ہو گئے، مکہ کے حال کا پتہ نہیں ہے، وہاں ہمارے اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ہمارے اہل و عیال ہیں، آقا کوئی خبر تو مل جاتی، ہم مکہ کا حال تو دیکھ لیتے، معلوم کر لیتے۔ حضور ایسے مشرق والی دیوار میں بیٹھے تھے، حضور کا چہرہ مبارک اس طرف تھا، سرکار نے ایسے سامنے دیکھا نا تو دیوار کے اندر گول سوراخ ہو گیا، گول سوراخ ہو گیا، اور سرکار نے فرمایا میرے غلاموں یہاں سے دیکھو۔ صحابہ نے دیکھا نا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے مکہ کو اپنے سامنے دیکھا، مکہ کے ایک ایک گھر کو سامنے دیکھا، ایک ایک رشتہ دار کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا، لگ ایسے رہا تھا کہ قباء کی جو مسجد مدینہ میں ہے اس کی دیوار کی اس طرف قباء ہے، اس طرف مکہ ہے۔ عام بندے کی نگاہ وہاں نہیں پہنچتی جہاں حضور کی نگاہ پہنچ جاتی ہے۔ حضرات گرامی حضور کے شمائل مبارکہ میں حضور کی نگاہ پاک کی شان کا یہ عالم کہ حضور کی نگاہ پاک نے کائنات کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، سرکار فرماتے ہیں رب نے ساری کائنات کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ رأیت مشارقہا و مغاربہا، حضور فرماتے ہیں میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، اس کے مغرب بھی دیکھ لیا، میں نے پوری کائنات کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔